اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ مدینہ سے جب یہ سفر شروع ہوتا ہے تو خاندان اہل بیت کے کون سے افراد ہیں جو اس سفر میں شریک ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے خاندان اہل بیت سے ہٹ کے وہ کون سے انصار ہیں، وہ کون سے مددگار ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک سفر ہوتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں تو یہ جو فہرست ہے کہ خاندان بنی ہاشم میں سے کتنے افراد جو ہے وہ آپ کے ساتھ شریک ہوئے، ان کے متعلق مکمل طور پہ تفصیل موجود نہیں ہے کہ ایک پوری لسٹ ہو، پورے نام ہوں کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، فلاں کی ہمشیرہ، فلاں کی والدہ، فلاں کی بہن، اس طریقے سے مکمل تفصیل ہمیں نہیں ملتی۔ اجمالی طور پہ جو ہے وہ مختصر طور پہ کیا ہے، تاریخ نے ان چیزوں کو جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ 413 ہجری کے متوفی شیخ مفید علیہ رحمہ اپنی کتاب الارشاد میں یہ بات لکھتے ہیں کہ فخرج من تحت لیلتہ وہی لیلۃ الاحد لیومین بقی من رجب متوجہا نحو مکہ، کہ آپ جو ہے وہ رات کو نکلے اور یہ رات جو ہے وہ اتوار کی جو ہے وہ رات بنتی تھی کہ رجب کے جو ہے وہ 2 دن جو ہے وہ باقی رہتے تھے، متوجہا نحو مکہ، اور آپ جو ہے وہ مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ اب وہ کون افراد تھے جو آپ کے ساتھ تھے؟ تو یہاں پہ شیخ مفید علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ وَمَعَهُ بَنُوهُ وَإِخْوَتُهُ وَبَنُو أَخِيهِ وَجُلُّ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا محمد ابن الحنفیہ رضوان اللہ علیہ، کہ آپ کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ بیٹے تھے، آپ کے بھائی تھے، آپ کے جو بھائی کی اولاد ہے وہ تھی، اور تمام کے تمام جو آپ کے گھر والے تھے وہ آپ کے ساتھ تھے، مگر محمد بن حنفیہ آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ اور اسی طرح سے تاریخ طبری کے جن کی وفات 310 ہجری کی ہے، وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ تمام کے تمام اہل بیت اور تمام کے تمام امام حسین کے گھر والے اس سفر میں جو ہے وہ شریک رہے الا محمد بن حنفیہ، سوائے جو ہے وہ محمد بن حنفیہ کے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کچھ تاریخ کی کتب نے جو ہے وہ اس کی تفصیل کچھ حد تک جو ہے وہ بیان کی ہے، جیسے یہ ایک کتاب ہے دینوری کی الاخبار الطوال، اس میں جو ہے وہ صفحہ نمبر 228 پہ یوں ذکر ہوا ہے کہ جب رات جو ہے وہ چھا گئی تو امام حسین علیہ السلام مکہ کی جانب نکلے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی بہن ام کلثوم تھی، جناب زینب تھی، وولد اخیہ، اور آپ کے بھائی کی اولاد تھی، اور آپ کے بھائی تھے ابو بکر، جعفر، عباس، اور اس کے علاوہ جو بھی مدینہ میں آپ کے جو گھر والے تھے وہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ تھے، سوائے جو ہے وہ آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ کے، فإنہ اقامہ، وہ ادھر ہی جو ہے وہ مدینہ میں کیا ہے رکے تھے۔ اچھا، یہاں تک جو ہے وہ کچھ تاریخ کے اوراق آپ نے دیکھے کہ یہی ذکر ہو رہا ہے کہ سارے کے سارے جو گھر والے تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نکلے ہیں، اور محمد بن حنفیہ کا جو ہے وہ یہاں پہ استثناء لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں نکلے۔ لیکن کچھ تاریخ کی کتابیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ یہ بات لکھی گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ مدینہ پہنچ کے دوبارہ جو ہے وہ مکہ کی طرف یہ پیغام بھجوایا تھا، تو پھر جو ہے وہ 9-10 افراد دوبارہ بنی ہاشم سے گئے تھے، اور محمد بن حنفیہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ گئے تھے، اور مکہ جب پہنچے تو مکہ میں پہنچ کے پھر وہ آگے نہیں گئے، وہیں پہ جو ہے وہ مکہ ہی رک گئے، اور امام حسین علیہ السلام جو ہے پھر مکہ سے جو ہے وہ عراق کی طرف جو ہے وہ سفر انہوں نے جاری کر دیا۔ اس بات کو جو ہے وہ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی جو ہے جن کی وفات 774 ہجری کی ہے، انہوں نے لکھا، تاریخ ابن عساکر نے اس بات کو جو ہے لکھا 571 ہجری کہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ پیغام بھیجا کہ بنی عبد المطلب کے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے مدینہ میں ان کی طرف، تو وہاں سے جو ہے وہ 19 انہوں نے لکھا ہے کہ 19 لوگ جو ہے وہاں پہ نکلے، جس میں مرد تھے، خواتین تھیں، بچے تھے، اور ان کی جو ہے وہ کیا نام ہے ان کی بیگمات تھیں، اور باقی جو ہے ان کی بیٹیاں وغیرہ۔ وَتَابِعَهُمْ محمد بن حنفیہ، تو محمد بن حنفیہ بھی جو ہے وہ انہی کے ساتھ جو ہے وہ چلے گئے اور مکہ میں کیا ہے پہنچ گئے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جو ہے وہ مکہ سے پھر آگے جو ہے وہ محمد بن حنفیہ
امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ اچھا، اگر ہم تاریخ کے اوراق میں یہ دیکھیں کہ خاندان اہل بیت علیہ السلام میں سے اور امام حسین کے گھر والوں میں سے کون سے ایسے افراد ہیں کہ جو نہیں گئے آپ کے ساتھ، تو چند ایک نام ایسے آتے ہیں کہ جو تاریخ میں کہیں مسلم ہیں تقریباً، کیا اس کے اوپر سب تاریخ والوں نے لکھا کہ محمد بن حنفیہ کے ایسے ایک نام آتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں گئے، آپ کے ایک بھائی کا نام عمر الاطرف تھا، وہ آپ کے ساتھ نہیں گئے، عبداللہ بن جعفر اور عبداللہ بن عباس وہ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ مدینہ سے جو ہے وہ نہیں نکلے تھے۔ اگر آپ اس سوال کے اوپر آ جائیں کہ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن جعفر تو نہیں گئے تھے، کیا مسلم بن عقیل اور ان کی جو اولاد ہے کیا وہ آپ کے ساتھ گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ تو یہاں پہ ماہرین نے اور صاحبان تحقیق نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر شواہد، تاریخ کے شواہد اور قرائن کو جمع کیا جائے تو یہ بات یقینی طور پہ ہے کہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ مدینہ سے جو ہے وہ نکلے ہیں مکہ کی جانب، اور آپ کے جو دونوں بیٹے ہیں عبداللہ اور محمد، تو وہاں پر بھی قرائن اور شواہد یہی بتاتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ نکلے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے مدینہ جو ہے وہ چھوڑا ہے۔ لیکن عبداللہ بن جعفر کی جو اولاد ہے کہ جن کے نام جو ہے وہ عون و محمد ہیں، تو وہاں پہ اگر آپ تاریخی قرائن اور شواہد کو دیکھیں تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے والد کے ساتھ یعنی عبداللہ بن جعفر کے ساتھ جو ہے وہ رک گئے تھے مدینہ میں، اور بعد میں جب امام علیہ السلام مکہ سے بھی آگے نکل گئے عراق کی جانب، تو یہ پھر بعد میں نکلے ہیں اور پھر امام علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ مل گئے تھے۔ اور ایک احتمال یہ بھی نظر آتا ہے کچھ تاریخی عبارتوں کو دیکھ کے کہ یہ جو دونوں بیٹے ہیں عون و محمد، یہ نکلے ہیں یعنی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی نکلے ہیں مدینہ سے، لیکن مکہ میں جا کے ٹھہر گئے ہیں، اور پھر مکہ سے ان کے جو والد صاحب ہے تو پھر جو ہے یہ مکہ میں رکے رہے، بعد میں آگے نہیں گئے، اور بعد میں جو ہے یہ جو ہے پھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ مل گئے تھے۔ تو لہذا جو ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ یہ بات واضح ہے کہ خاندان اہل بیت علیہ السلام کی جو زیادہ ڈیٹیل ہے اور مکمل تفصیل ہے اس حوالے سے جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ نہیں بتلاتی، بس یہ کچھ شواہد ہیں، کچھ قرائن ہیں جن سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ افراد بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ گئے تھے۔ اچھا، جب یہ فہرست بنتی ہے کہ چلیں بنی ہاشم کے علاوہ اور کون سے افراد تھے، دیگر افراد جو آپ کے مددگار تھے اور مدینہ سے جو ہے وہ اس قافلے میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ملے ہیں، تو ان میں سے بھی جو ہے وہ 10 ایسے افراد ہیں کہ جن کا نام جو ہے وہ تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ وہ 10 افراد تھے کہ جو مدینہ سے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ نکلے ہیں۔ باقی درمیان میں سفر کے دوران کچھ مکہ سے اور پھر اگلے رستوں میں ملتے رہے، لیکن جب مدینہ جو ہے وہ فرزند رسول نے چھوڑا ہے تو خاندان اہل بیت کے علاوہ اور امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے علاوہ جو افراد تھے ان کی تعداد جو ہے وہ 10 ہے، اور یہ مختلف جو ہے وہ تاریخی کتب نے جو ہے وہ ان کو ذکر کیا ہے۔ ان افراد کو جو ہے وہ ہم مختصر تعارف جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ نام آتا ہے عبداللہ بن یقطر الحمیری کا۔ یہ جو عبداللہ ہے اس کی جو والدہ ہیں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو پالا ہے، اور چونکہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو پالا ہے تو لہٰذا بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں عبداللہ کو جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا رضائی بھائی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ جی عبداللہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے رضائی بھائی ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام نے بھی جو دودھ پیا ہے وہ عبداللہ کی جو ہے وہ والدہ کے سینے سے پیا ہے، مگر یہ جو نظریہ ہے وہ بہت ساری صحیح سند روایات کے خلاف ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے محققین نے اس نظریے کو رد کیا ہے، کیونکہ صحیح اخبار اور صحیح روایات میں یہ بات موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فقط جو ہے وہ اپنی ماں کے سینے سے دودھ پیا ہے، یا پھر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن جو ہے وہ چوسا ہے، یا پھر آپ کے جو انگلیاں ہیں ان سے جو ہے وہ چوس کے جو ہے وہ غذا کو حاصل کیا ہے، لیکن یہ بات جو ہے وہ ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کسی اور خاتون کے سینے سے بھی جو ہے وہ دودھ پیا ہو۔ تو لہذا جو ہے وہ ان روایات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں عبداللہ جو ہے وہ مشہور ہیں کہ امام حسین کے رضائی بھائی ہیں، مگر وہ امام حسین کے حقیقی طور پہ رضائی بھائی نہیں ہیں۔ تو ان کے متعلق جو ہے وہ تاریخ نے لکھا کہ ان کی جو شہادت ہے وہ بڑی دردناک طریقے سے ہوتی ہے، اور یہاں پہ تاریخ و طبری کا ایک حوالہ جو ہے وہ موجود ہے کہ جو محمد بن جریر الطبری ہیں 4 صدی کے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو قاصد بنا کے جو ہے وہ مسلم بن عقیل کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا کہ آپ نے مسلم بن عقیل کی طرف قاصد بنایا، وہاں پہ ان کو خط دیا لکھ کے، اور ان کو نہیں پتہ تھا کہ جو ہے وہ مسلم بن عقیل کی جو ہے وہ شہادت ہو چکی ہے۔
تو جب یہ کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام قادسیہ ہے، وہاں پہ پہنچتے ہیں تو اب جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد کے جو بندے ہیں وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں، اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس جو ہے ان کو لایا جاتا ہے، اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تم بتاؤ کیا چیز ہے، تو وہ عبداللہ جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں، انہیں جو ہے وہ کچھ بھی جو ہے وہ بیان نہیں کرتے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ عبید اللہ کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ یہ جو قصر ہے، یہ جو بڑی بلڈنگ ہے، اس کی چھت پہ چلے جاؤ، اور علیہ باللہ وہ امام حسین علیہ السلام کو کذاب کہہ کے پکارتا ہے کہ تم جاؤ اور یہ جو کذاب ابن کذاب ہے اس کے اوپر تم کیا کرو، لعنت کرو، اور پھر تمہیں جو ہے وہ اتار دیا جائے گا، تو پھر میں دیکھوں گا کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو اب کہتی ہے روایت کہ جب یہ عبداللہ جو ہیں وہ چھت پہ جاتے ہیں اور لوگ وہاں پہ بہت زیادہ جمع تھے، تو انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ ایھا الناس انی رسول الحسین ابن فاطمہ بنت رسول اللہ لتنصروہ وتوازروہ علی ابن مرجانہ ابن سمیہ الدعی ابن الدعی۔ الدعی ابن الدعی، یا کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ الدعی کے لفظ موجود ہیں کہ یہ جو زنازادہ ہے عبید اللہ ابن مرجانہ، تم اس کے خلاف جو ہے وہ امام حسین کی مدد کرو، تم سارے کے سارے لوگ اٹھو اور امام کی مدد کرو، میں جو ہے وہ امام حسین جو کہ اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں ان کی طرف سے ان کا قاصد بن کے آیا ہوں، اور تمہیں بلانے آیا ہوں کہ اٹھو اور فرزند رسول کی مدد کرو۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ عبید اللہ نے حکم دیا کہ اسے جو ہے وہ قصر کی جو چھت ہے وہاں سے جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ گرا دیا جائے۔ تو قصر کی چھت سے جو ہے وہ آپ کو نیچے گرا دیا جاتا ہے، اور آپ جو ہے وہ کندھوں کے بل جب نیچے گرتے ہیں تو آپ کی جو جتنی ہڈیاں ہیں جسم کی وہ ٹوٹ جاتی ہیں، اور بالکل جو ہے وہ آخری سانس جو ہے وہ آپ کے جسم میں باقی تھے۔ تو فَأَتَاهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عبد الملک بن عمیر اللخمی، کہ ایک جو ہے وہ بندہ آیا کہ جس کا نام عبد الملک بن عمیر ہے، کہ تاریخ کی کچھ کتابوں نے لکھا کہ یہ جو ہے وہ کوفہ کا قاضی تھا، یعنی کوفہ کا جو قاضی تھا اس کی حکومت کا قاضی تھا۔ یہ آتا ہے اور فذبحہ، اور یہ عبداللہ کو جو ہے وہ ذبح کر دیتا ہے، اور اس کی گردن کو جو ہے وہ اس کی گردن کو جسم سے جو ہے وہ جدا کر دیتا ہے۔ اور پھر جب اس کو کہا گیا کہ تم نے یہ کیسی بری جو ہے وہ حرکت کی ہے کہ ایک زخمی انسان کو تم نے ذبح کر دیا، تو اس نے اپنا عذر جو ہے وہ یوں پیش کیا کہ انما اردت ان اریحہ، کہ میں یہ چاہتا تھا کہ اس سے جو ہے وہ آرام دے دوں۔ تو یہ مظلومانہ جو ہے وہ شہادت ہے عبداللہ کی، کہ جو مدینہ سے ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ نکلے تھے۔ دوسرے نمبر پہ جو ذکر کیا جاتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے غلام ہیں، اور جن کا نام جو ہے وہ سلیمان بن رزین ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ باقی جو افراد کی بھی آپ لسٹ دیکھیں گے تو اس میں خاندان اہل بیت کی جنہوں نے غلامی کی ہے تو ان لوگوں کے جو ہے وہ نام آتے ہیں، اور یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو مدینہ سے ہی جو ہے وہ امام حسین کے اس قافلہ میں جو ہے وہ شریک تھے۔ یہاں پہ سلیمان بن رزین جو ہے وہ ان کو بھی امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ بصرہ کی جانب بھیج دیا، اور بصرہ کے جو بڑے بڑے سردار، 5 سردار تھے اور دیگر لوگ تھے، ان کی طرف جو ہے وہ ایک خط کا جو ہے وہ نسخہ جو ہے وہ بنا کے دیا کہ تم سب کے پاس جاؤ اور یہ خط جو ہے وہ انہیں دے دو۔ اور اس خط میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے بارے میں لکھا، اور یہ بات ان کے لیے واضح کی کہ ہم جو اہل بیت ہیں وہ اس خلافت کا جو ہے وہ زیادہ حق رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں یہ پیغام دیا کہ قد بعثت رسولی الیکم بہذا الکتاب، کہ دیکھو میں اپنا قاصد جو ہے وہ یہ خط دیکھ کر تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں جو ہے وہ تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی کتاب کی طرف اور اس کے نبی کی سنت کی طرف۔ وجہ کیا ہے کہ فإن سنت قد امیتت، کہ یہ جو سنت ہے یہ مردہ ہو چکی ہے، اب سنت کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وإن البدعۃ قد احییت، اور جو بدعت ہے دین کے اندر تبدیلی ہے اس کو جو ہے ایجاد کر دیا گیا ہے اور زندہ کر دیا گیا ہے۔ وأن تسمعوا قولی وتطیعوا امری اہدکم سبیل الرشاد، اور تم میری بات کو سنو اور میرے امر کی اطاعت کرو تو تمہیں میں رشد اور ہدایت کے رستوں کی طرف جو ہے وہ لے جاؤں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ وہ خط کے جو ہے وہ آخری الفاظ تھے، اور جب یہ سلیمان نے جو ہے وہ سب کو اس خط کا جو ہے وہ نسخہ دیا تو ان میں سے جو ہے وہ ایک بندہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں منذر جو ہے وہ جس کا نام ہے، اور جس کی جو بیٹی ہے عبید اللہ بن زیاد کے جو ہے وہ پاس ہوتی ہے، یعنی یہ عبید اللہ جو ہے اس کا داماد ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو ہے وہ یہ بندہ جو ہے وہ عبید اللہ نے جو ہے وہ میرے پاس بھیجا ہے،
تو منذر بن جارود یہ کرتا ہے کہ وہ اس خط کو لے کر اور اس قاصد کو لے کر جو ہے وہ چلا جاتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کی طرف، اور وہ اسی صبح جو ہے اس نے کوفہ جو ہے وہ نکلنا تھا، تو اسی صبح جو ہے وہ جب کوفہ کی طرف جو ہے وہ سفر ہونا تھا وہاں سے، تو یہ اسی صبح جو ہے وہ نکلتا ہے اور جا کے عبید اللہ بن زیاد کو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ پڑھ کے سناتا ہے جو اس خط میں لکھا ہوتا ہے، تو وہ آگے بڑھتا ہے اور سلیمان بن رسول جو سلیمان بن رزین ہیں ان کو جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے اور ان کی جو گردن ہے اس کو جو ہے وہ کاٹ دیتا ہے، اور یوں سے ان کا سر جو ہے وہ تن سے جدا ہو جاتا ہے اور ان کی جو ہے وہ شہادت یہاں پہ واقع ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرے جو تھے مولا کے غلام تھے کہ جن کا نام جو ہے وہ سلیمان بن رزین تھا، جو مدینہ سے جو ہے وہ آپ کے قافلے کے ساتھ جو ہے وہ نکلے تھے۔ تیسرے نمبر پہ جو غلام ہیں وہ اسلم بن عمر ہیں، اور اسلم جو ہے وہ مولا حسین علیہ السلام کے غلاموں میں شمار ہوتے تھے، اور آپ کے جو والد تھے وہ ترکی تھے، یعنی آپ عرب سے نہیں تھے، تو والد جو ہے وہ ترکی تھے، اور یہ جو اسلم ہے یہ جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ لے کر آیا تھا، مسلمان تھا یہ، تو یہ جو ہے وہ کاتب بن گیا، یعنی امام حسین علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ کاتب تھا، اور جو خط و کتابت کی ذمہ داری تھی وہ اسی کے جو ہے وہ پاس ہوتی تھی۔ اور بعض جو ہے وہ اہل سیر اور اہل مقاتل نے یہ بات لکھی ہے کہ جب 10ویں کا روز ہوا اور جنگ کے لیے نکلے ہیں لوگ قربانی دینے کے لیے، تو یہ جو اسلم ہے یہ بھی ان پہلے لوگوں میں سے تھا جو جنگ کی طرف بڑھا ہے، اور جب یہ بڑھا ہے تو یہ بڑے جو ہے وہ رجز اور اشعار جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، کہ جس کا جو مشہور شعر ہے وہ یہ ہے کہ امیری حسین و نعم الامیر، کہ جو آج جو ہے وہ عراق میں بھی مختلف علم کے اوپر مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ شعر لکھا جاتا ہے کہ امیری حسین و نعم الامیر، کہ میرا جو امیر ہے وہ حسین ہے اور کتنا ہی جو ہے وہ اچھا وہ امیر ہے۔ اس نے جو ہے وہ جنگ لڑی، اور جنگ لڑنے کے ساتھ جب اسے شہید کر دیا جاتا ہے اور ابھی اس کے اندر جو ہے وہ روح باقی ہوتی ہے، تو یہ امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ پہنچتے ہیں اس کے لاشے پہ اور اس کو اپنے جو ہے وہ سینے کے ساتھ لگا لیتے ہیں، اور ایک کام امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں کہ وضع خدہ علی خدہ، کہ اپنے رخسار کو جو ہے وہ اس غلام جو اسلم ہے اس کے رخسار کے اوپر رکھتے ہیں، تو جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے اپنے رخسار کو اس کے رخسار کے اوپر رکھا ہوا تھا تو فتبسم، تو یہ مسکراتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کے یہ کہتا ہے کہ ممثلی وابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واضع خدہ علی خدی، کہ کون ہے مجھ جیسا کہ اللہ کے رسول کے بیٹے نے اپنے رخسار کو میرے رخسار کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور یہ آخری اس کا جملہ تھا، یہ جملہ کہہ کے ثم فاضت نفسہ، تو پھر اس کی روح جو ہے وہ پرواز جو ہے وہ کر جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ تیسرا جو تھا وہ انسان تھا، وہ خوش نصیب تھا کہ جو مدینہ سے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شریک ہوا، کہ جس کا تعلق جو ہے وہ خاندان اہل بیت سے نہیں تھا۔ اس کے بعد بھی جو ہے وہ کچھ افراد ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں جو ہے وہ ہم ان افراد کا تعارف آپ کی خدمت میں رکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ خاندان اہل بیت کی نوکری کرنے والے، خاندان اہل بیت کے گھر کی غلامی کرنے والے افراد نے جو ہے وہ اپنی جانساروں کو نثار کیا، اور کس طریقے سے جو ہے وہ وفا کی علامتیں بن گئے اور انہوں نے غلامی کا حق ادا کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔